بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. یہ درس خواتین کے حوالے سے ہے. ویسے تو اس سے پہلے جتنے بھی دروس بیان کیے ہیں حکم جو ہے سب کے لیے ہے، مردوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی. لیکن عبادت و ریاضت کے حوالے سے جتنا مرد محنت کرتا ہے اس طرح خواتین اہتمام نہیں کرتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مردوں کے لیے کچھ مواقع بھی ہوتے ہیں، جیسے مرد جو ہے مسجد میں جاتے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے. مسجد اللہ کا گھر ہے، وہ عبادت کا مرکز ہے، وہاں سارے لوگ عبادت کے لیے موجود ہوتے ہیں. اجتماعی عبادت کرنے کا اپنا ایک مزہ ہے، ہر ایک شخص جو ہے عبادت کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. پھر جتنا طویل چل کر کے وہاں مسجد میں جائے گا اتنا اس کے لیے ثواب لکھا جائے گا. پھر مسجد میں نماز ہے، پہلے سے انتظار ہے، پھر امام کی اقتداء میں جمعہ ہے، باقی بہت سارے اعمال ہیں جس میں مرد جو ہے وہ جاتے ہیں. کسی کی نماز جنازہ میں شامل ہونا ہے، محفل میں شامل ہونا ہے. خواتین کے لیے جو ہے اس طرح کے کام مواقع ہوتے ہیں. تو جنت میں ہر ایک جو بھی کلمہ گو ہے، جو بھی مسلمان ہے، وہ تو طلبگار ہے کہ میں نے جنت میں جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت لکھی ہے اگر اعمال صالح کریں گے. تو خواتین جو ہے اس حوالے سے پیچھے رہ جاتی ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ دوزخ کے اندر عورتیں زیادہ ہیں. اور وجوہات بھی بتائیں کہ شوہر کی نافرمانی کرتے ہیں، ناشکری کرتی ہیں، کفران نعمت کرتی ہیں، یا اسی طرح باقی جو ہے غیبت ہے وغیرہ وغیرہ. اس کے علاوہ جو ہے ویسے تو وہ خواتین جو دین سے جڑی ہوئی ہیں، نماز روزے سے جڑی ہوئی ہیں، نماز روزے کا وہ اہتمام تو کرتی ہیں، اگرچہ کم ہے. اکثر عورتیں جو ہے وہ سستی اور کاہلی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ ایام جو ہے مخصوص آتے ہیں جس کی وجہ سے خواتین جو ہے نیکیوں سے رہ جاتی ہیں. نماز سے رہ گئی 6 دن 7 دن، جیسے کم و بیش نماز سے نہیں، اور نمازوں کی قضا بھی نہیں. اتنا عرصہ جو ہے جب خواتین عبادت سے الگ رہیں گی تو پھر بعد میں جو ہے نیکی کرنے کا دل نہیں کرتا. جب انسان ایک مسلسل کام کر رہا ہوتا ہے تو کرتا رہتا ہے، لیکن بیچ میں وقفہ آ جائے تو پھر آگے کام کرنے کو دل ہی نہیں کرتا. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ وہ خواتین جو ان کے مخصوص ایام ہیں حیض کی صورت میں، اور اسی طرح جب بچے کی ولادت و نفاس کی صورت میں، اگرچہ نماز سے نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ مصلی پر بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، درود شریف پڑھیں، تاکہ عبادت سے جڑی رہیں. اتنا عرصہ جو ہے خاص کر کے جب بچے کی ولادت ہوتی ہے اس کے بعد ایک طویل عرصہ ہوتا ہے. اگر خواتین عبادت سے دور رہیں گی تو پھر بعد میں نیکی کرنے کا کون موقع ملے گا؟ پھر شیطان کا تسلط ہوتا ہے. نیکی کے اپنا ایک نور ہے جو انسان کے باطن پر جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے، تو اس کے باطن ہوتا ہے نیکی کی بطور. اب اتنا عرصہ جو ہے وقت پر آ تو پھر اس کے علاوہ ماہ رمضان آ رہا ہے. ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کا علم ہے شعبان کے آخری دن جو ہے وہ چل رہے ہیں. تو خواتین ماہ شعبان میں انہیں کیا کرنا ہے؟ ایک بات تو وہی ہے کہ عبادت سے جڑ جائیں. یعنی ایک تو فرائض ہیں، 5 وقت کی نماز ہے، وہ تو ہر مسلمان پر لازم ہے، کسی صورت میں نہیں ترک کی جا سکتی، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. اس کے علاوہ جو ہے اضافی عبادات جو ہے وہ شروع کر دیں، جیسا کہ اسلاف کا طریقہ رہا ہے، صالحین کا طریقہ رہا ہے کہ ماہ شعبان میں زیادہ عبادت جو ہے وہ کیا کرتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول ہے وہ یہ ہے کہ ماہ شعبان میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے. تو آپ کا عمل جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے امت کے لیے ہے. جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھ رہے ہیں تو مرد اور خواتین کو بھی اس طرح کا اہتمام کرنا چاہیے. اور آپ نے اس کی حکمت بھی بیان کی ہے. آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ شعبان ایک ایسا مہینہ ہے، یعنی رجب اور رمضان کے درمیان جو مہینہ ماہ شعبان کا ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، غفلت دکھاتے ہیں. تو اور فرمایا اسی مہینے میں عبادات اعمال صالح جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال بارگاہ خداوندی میں پیش ہوں تو اس میں روزہ بھی شامل ہو. تو خواتین کو بھی روزہ کا اہتمام جو ہے کرنا چاہیے. لیکن علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول تھا کہ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے گزشتہ رمضان کے جو روزے چھوٹ جاتے تھے، کیونکہ ہر ماہ جو ہے منسس تو آنے ہیں، 6 دن 7 دن ایسے کم و بیش روزے چھوٹ جائیں گے، روزوں کی قضا ہے.
یعنی نماز کی قضا نہیں، کیونکہ بہت ساری نمازیں بن جائیں گی، لیکن روزوں کی قضا ہے، خواتین کے ذمے بھی قضا ہے، خواتین کے ذمے جو ہے وہ قضا ہے۔ تو اگر پچھلے ماہ رمضان میں 6-7 دن جو ہے روزے نہیں رکھے گئے، اسی طرح بسا اوقات خواتین بیمار بھی ہو سکتی ہیں، سفر پر بھی جا سکتی ہیں، یا پھر اسی طرح جو ہے بچے کی ولادت ہوتی ہے، وہ تو کئی دن گزر جاتے ہیں، بچہ پیدا ہو جائے پھر اسے دودھ پلانا ہے، یا بچہ پیٹ میں ہوتا ہے، تو اگر وہ سمجھتی ہیں کہ روزہ رکھیں گی تو پھر کمزوری واقع ہو جائے گی، پھر بھی اسلام نے رخصت دی ہے روزے نہ رکھیں۔ تو عورتوں کے لیے رخصت کے تو کئی مواقع ہیں، بہت ساری وجوہات کی بنا پر، یعنی ہر ماہ مینسس سے یقینی ہے وہ چھوٹے روزے، پھر اور بہت سارے مواقع ہیں۔ اگر گزشتہ ماہ رمضان میں روزے چھوٹے ہیں، پھر اس رمضان کے آنے سے پہلے پہلے جو ہے ان روزوں کی قضا کر لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ سیدہ طیبہ طاہرہ جو ہم سب کی ماں ہیں، آپ کا معمول یہی تھا۔ پہلے تو آپ نے یہی کرنا ہے کہ جو روزے چھوٹے ہیں، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ زندگی میں بہت سارے روزے چھوٹ جاتے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ جب عمر جو ہے 40-50 سال یا اس سے زائد ہوتی ہے، اب دیکھتے ہیں بڑھاپا آ چکا ہے، تو وہ جوانی یاد آتی ہے، جوانی میں ہم نے تو اتنے روزے چھوڑے ہیں پتہ ہی نہیں ہے، 5 سال نہیں رکھے، 10 سال نہیں رکھے، 15 سال نہیں رکھے، یا کچھ رکھے ہیں کچھ چھوڑ دیے ہیں، 10 دن رکھے ہیں تو 20 دن چھوڑ دیے، 15 دن رکھے ہیں تو 15 دن چھوڑ دیے، 20 دن رکھے ہیں 10 دن چھوڑ دیے، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو ماضی کا جائزہ لیں، اللہ نے آپ کو ماہ رمضان دکھا رہا ہے، اللہ آپ کو زندگی کی چند سانسیں عطا فرما دی ہیں، آپ جو ہے ماضی کا جائزہ لیں، اور پچھلے رمضان میں جو روزے چھوٹے ہیں وہ تو یاد ہوں گے، کیونکہ زیادہ وقت ہی نہیں گزرا، مینسز آئے ہوں گے، یا سفر میں گئی ہوں گی، یا بچے کو دودھ پلائیے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، پہلے تو ان روزوں کی قضا کریں اگر آپ نے پہلے نہیں کی، یعنی اس سے پہلے جتنے مہینے بھی گزرے ہیں شوال سے لے کر شعبان تک، اسی مہینے اگر آپ نے روزے کی قضا نہیں کی تو پہلے روزوں کی قضا کریں، اللہ کا قرض جو ہے وہ ادا ہوتا ہے۔ فرض روزے سب سے پہلے، نفلی بعد میں ہے، چاہے شعبان کے ہوں، محرم کے ہوں، یا کسی مہینے کے بھی ہوں، یا کسی دن کے بھی ہوں، ان کی اہمیت جو ہے بعد میں ہے، پہلے فرائض اللہ کی طرف سے آپ کے ذمہ جو قرض ہے پہلے اسے ادا کریں، اس کے بعد پھر آپ اگر آپ جو ہے وہ قضا پہلے کر چکی ہیں، اللہ کا شکریہ بجا لیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل بنا دیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے آپ تابع رہیں، پھر جو ہے عبادات کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، نفلی روزہ رکھیں، رات کا قیام کریں، قرآن سے جڑی رہیں، کیونکہ ماہ رمضان آ رہا ہے تو ماہ رمضان کا ایک ایک لمحہ جو ہے بڑا قیمتی۔ ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر، ایک فرض کا ثواب جو ہے 70 فرضوں کے برابر جو ہے ہو جاتا ہے، اور پھر ہر ایک شخص جو ہے عبادت کا جڑا ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پہلے یہ سستی دکھاتی رہیں، کوئی بات نہیں ماہ رمضان میں دیکھا جائے گا ابھی کون سا جو ہے کچھ چیز فرض ہے، اسی سوچ وچار میں جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان کے کچھ روزے چھوٹ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان کے روزے اتنا عام ہے کہ اگر ایک روزہ چھوٹ جائے تو فرمایا اگر زندگی بھر بھی روزے رکھتے رہیں اس کی کمی کو پورا نہیں کیا۔ اسلام کا رکن، اسلام کے 5 ارکان میں سے ماہ رمضان کے روزے بھی ہیں، آپ نے بھی اہتمام کرنا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ گھر کے اندر جو ہے خاتون کو مرکزیت حاصل ہوتی ہے، جب خاتون جو ہے مصلی پر بیٹھی ہوتی ہے، نماز پڑھ رہی ہوتی ہے، عبادت کر رہی ہوتی ہے، تو باقی افراد بھی، خاص کر کے بچے جو ہے وہ تو ماں کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، بچے جو ہے وہ نیکی سے عبادت سے جڑ جاتے ہیں، کیونکہ ماں کی گود جو ہے وہ بچوں کے لیے یونیورسٹی کی حیثیت رکھتی ہے، تربیت گاہ ہے۔ تو جب آپ نماز پڑھیں گی یا جب آپ سجدے میں جائیں گی تو بچے بھی آپ کے ساتھ سجدے میں ہوں گے، جب آپ جو ہے روزہ افطار کر رہے ہوں گے تو بچے بھی آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے۔ اس سے جو ہے بچے جب بڑے ہوں گے تو نیکی سے، عبادت سے، ریاضت سے جڑ جائیں گے۔ تو آگے بھی انشاءاللہ کوشش کریں کہ ہماری گفتگو جو ہے خواتین کے حوالے سے ہو، تاکہ خواتین بھی ماہ رمضان کی صحیح طریقے سے تیاری کر سکیں پہلے سے شعبان میں، کیونکہ اب تھوڑے دن باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔